بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ضیاء الحق ابراری اور آپ سب کا دروس القرآن چینل کے اندر استقبال ہے۔ محترم ناظرین، ہم لوگ قرآن کریم سیکھنے کے لیے ایک سیریز شروع کیا ہے جس کے اندر ہم لوگ ابتدا سے لے کر سیکھ رہے ہیں، جس میں ہم لوگوں نے جو عربک الفابیٹس ہیں اس کو ہم نے کور کیا، پھر عربک جوائنٹ لیٹرز جو ہوتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے الحمدللہ گزشتے کئی ویڈیوز میں ہم لوگوں نے مکمل کیا ہے، کور کیا ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم لوگ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس درس کے اندر حرکات کے بارے میں سیکھیں گے۔ اب حرکات کیا ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، تو چلیے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآنی طہر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجات۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے گزشتہ دروس میں حروف کی جتنی چیزیں تھیں وہ ہم نے سیکھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے، ان دروس کو نہیں دیکھے ہیں اور فائدہ اس سے نہیں اٹھائے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ آئی بٹن میں یا پھر نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھیں اور سمجھیں اور سیکھیں۔ اس درس کے اندر ہم لوگ حرکات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو حرکات کیا ہوتے ہیں؟ درس نمبر 4 کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے حرکات کے بارے میں۔ حرکات آپ دیکھ پا رہے ہیں، جو یہ تینوں جو ہیں یہ حرکات کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تفصیل سے ہم سمجھیں گے اس کے بارے میں یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ دیکھیے یہاں پر کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں۔ نمبر 1، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زبر اور زیر اسی طرح پیش، ان تینوں کو جو ہے حرکات کہا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ حرکات جمع ہے اور حرکت واحد ہے۔ کیا مطلب ہے کہ حرکات جو ہیں یعنی زبر زیر پیش، ان تینوں کو ملائیں گے تو حرکات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر سنگل ہو، واحد ہو، تو یعنی جیسے کہ اگر زبر ہے تو ایک حرکت ہے، زیر ہے تو وہ دوسری حرکت ہے، اور اسی طرح سے تیسری حرکت ہے پیش۔ تو الگ الگ ہو تو ان کو حرکت کہا جاتا ہے، اگر تیر بہت سارے ہیں تو اس کو حرکات کہا جاتا ہے۔ تو زبر، زیر اور پیش، ان تینوں کو جو ہے حرکات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس میں سے کسی ایک کو نکالیں گے تو زبر ہے تو زبر ایک حرکت ہے، زیر ایک حرکت ہے اور پیش ایک حرکت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تیسرا نمبر ہے جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی حرف ہے۔ اب دیکھیے یہ تینوں جو ہیں یہ اکیلے نہیں آتے، یعنی ان تینوں کو لانے کے لیے کوئی حرف ہو جس کے اوپر یہ اپلائی ہوں گے۔ یعنی زبر ہے تو زبر کہیں اکیلے میں نہیں ہوتا، زیر کہیں نہیں ہوتا، پیش کہیں نہیں، بلکہ کوئی ایسا حرف ہوگا جس کے اوپر یا نیچے یہ حرکت ہوں گے۔ جیسے کہ زبر ہے، زبر کسی بھی حرف کے اوپر ہوگا تو جو حرف ہے اس حرف کو جس پر حرکت ہوگا اس کو متحرک کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس حرف پر کوئی بھی حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہیں گے، تو حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ اب چوتھا پوائنٹ ہے کہ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کھینچ کر پڑھیں گے یا پھر جلدی پڑھیں گے یا پھر جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے؟ تو ان تینوں میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے کسی بھی حرف پر، یعنی کہیں بھی اگر متحرک ہو کوئی بھی حرف تو اس کو جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ متحرک حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نمبر 5 ہے کہ متحرک حرف کو ہمیشہ معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ اب یہ کیا ہے؟ متحرک حرف جو بھی ہوگا اس کو معروف پڑھیں گے اور اس کے اندر مجہول آواز سے ہمیں بچنا ہے۔ معروف کیا ہے اور مجہول کیا ہے؟ تجوید کی زبان میں، یعنی جب آپ تجوید کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرف کو صحیح طور پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم کہیں با زبر با، یہ ہے با زبر با، اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں با زبر با، با پڑھتے ہیں تو یہ معروف کہلائے گا۔ اسی کو اگر ہم بے کہیں گے تو یہ مجہول ہوگا۔ اسی طرح سے اگر با کے نیچے زیر ہے تو اگر ہم اس کو کہیں گے با زیر بے کہیں گے، یہ بھی مجہول ہے۔ با زیر بی کہنا ہوگا، با زیر بے نہیں ہے۔
اب اسی طرح پیش کے اندر دیکھ لیتے ہیں. تو پیش کے اندر اب اس کو اگر پیش بنا دیں تو با پیش بو، با پیش بو کہیں گے، با پیش بو نہیں کہیں گے. بو جو ہے وہ مجہول ہے اور بو کہنا یہ معروف ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے معروف اور مجہول کی جو پہچان ہے اس کو آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا. آگے چلتے ہیں. چھٹا نمبر ہے کہ الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے. کس سے خالی ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش، جزم، سکون، ان تمام چیزوں سے الف خالی ہوتا ہے. الف کے اوپر نہ کوئی اوپر یا نیچے کہیں بھی نقطہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ الف حرکت سے بھی خالی ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی الف ہوگا تو اس کے اندر حرکات نہیں ہوں گے، زبر زیر پیش نہیں آئیں گے، یا پھر جزم، سکون، تشدید الف کے اوپر نہیں آتا. اگر یہ الف کے اوپر یا نیچے کہیں بھی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے یا پھر سکون آ جائے، جو بھی ہو، اگر اس میں کچھ بھی آ جائے، ٹھیک ہے، جیسا کہ زبر ڈال دیتے ہیں یا زیر آ جائے، تو اب یہ الف نہیں رہا، اب اس کو الف نہیں کہیں گے. یہ ہو گیا ہمارا حمزہ، اس کو کہیں گے حمزہ. تو میں یہاں پر واضح کر دیتا ہوں، یہ رہا ہمارا حمزہ، ٹھیک ہے، اور یہ رہا ہمارا الف. اوپر یا نیچے کہیں بھی اس کو حرکات ہوگا تو وہ حمزہ کہلائے گا، اور الف جو ہے وہ تمام چیزوں سے خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر یا نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو الف کہا جاتا ہے. اب جو مبتدی ہوتے ہیں یا بگنرز ہوتے ہیں ان کی پریشانی یہ ہوتی ہے، چونکہ ہم لوگ جو پہلی تختی سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، الف کو ایک شکل میں اور حمزہ کو دوسری شکل میں، تو اس کی وجہ سے آگے چل کر پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اس شکل میں وہ دیکھتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ یہ الف ہی ہے. تو اس کا خاص خیال رکھیں، اگر حرکات ہو تو وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا درس کافی اچھا لگا ہوگا اور حرکات کے بارے میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، سمجھنے کو ملا ہوگا. اگر یہ درس آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کر دیں. اسی طرح اگر چینل کے اندر آپ اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اسی طرح آپ اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی جو قرآن کریم سے جڑنا چاہتے ہیں، قرآن کریم تجوید سے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھا سکیں. تو ملتے ہیں اگلے درس میں اور اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.